بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل جو ہم نے ویلاگ کیا تھا وہ کراچی کے حوالے سے تھا، اور کراچی اور سندھ کے حوالے سے۔ کراچی میں اس قدر لوگ متاثر ہیں کہ آپ کیا بتائیں، جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کتنے غیر محفوظ ہیں۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پولیس بھی کچھ نہیں کر رہی، بلکہ پولیس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، اور پولیس ایسا لگتا ہے جیسے ان کو شیلٹر دے رہی ہو۔ ان کو بھتہ، ڈکیتیاں، ریزنی، لوٹ مار، لوگ اے ٹی ایم سے نکلتے ہیں لوٹ جاتے ہیں، لوگ بینکوں سے نکلتے ہیں لوٹ جاتے ہیں، لوگ اس قدر عذاب میں آئے ہوئے ہیں اس وقت کراچی کے لوگ بھی۔ تو یہ ایک المیے سے کم نہیں ہے، اور اس میں وفاقی گورنمنٹ اپنے اللہ تللوں میں لگی ہوئی ہے، جو امپورٹڈ گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو رجیم چینج کے سلسلے میں ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ یہ سندھ گورنمنٹ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ زرداری، شہباز، فضل الرحمان، یہ تین لوگوں کی وجہ سے یہ موروث وجود میں آئی ہے رجیم چینج، اور یہ گورنمنٹ، یہ حکومت۔ اور ان کو سوائے اپنے معاملات کو حل کرنے کے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ بھاڑ میں جائے قوم، بھاڑ میں جائے پاکستان۔ پاکستان کیا چیز ہے؟ انہیں صرف اگر معاف کرانا ہے تو آتے ہی انہوں نے پہلے اپنے این آر او لیے، اپنے تمام کیسز معاف کرائے۔ 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ایک وہ بھگوڑا جو نااہل ہوا ہے سزا یافتہ، تو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ علاج کرانے کے بہانے یہاں سے گیا تھا، اور اس کے بعد آج 2.5 سال ہو گئے وہ وہاں بیٹھ کے رہ گیا ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ جو کارروائیاں کر رہا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی جو کہ بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہو گیا ہے، شہباز شریف، اس کو وہاں بلاتے ہیں، وہاں کی یہاں کے وفاقی وزراؤں کو بلایا جاتا ہے، وہ میٹنگیں ان سے کرتا ہے کہ یہ ان کے اوپر تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس اشتہاری ملزم پر اور اس پرائم منسٹر پاکستان پہ، کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ ایک اشتہاری سے ایک نااہل جو کہ اس ملک سے سزا یافتہ ہے، اشتہاری ہے، بھگوڑا ہے، اس کو کیا رائٹ پہنچتا ہے اس ملک کے معاملات میں سیاسی مشورے دینا، یا اتنے سینسیٹیو انتخاب جو ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا، اس میں اس کی مرضی شامل کی جا رہی ہے، اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آصف زرداری ہو، یا کہتے ہیں آصف زرداری کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ کون سا کہتے ہیں دودھ کا دھلا ہے، اس کی گورنمنٹ دیکھ لیں۔ سندھ میں تو سب سے جو اس وقت پاکستان میں بیڈ پروگریس ہے وہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کی ہے، جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، پورے پاکستان، آدھا پاکستان سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر یعنی جو حال ہے سیلاب زدگان کا، اس گورنمنٹ کو کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، پہلے وہ ملکہ کی تدفین میں شرکت کرنے، ان کی آخری رسومات میں شریک ہوئے، پھر اپنے بھائی سے انہوں نے ملاقات کی۔ ان کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ اس ملک میں، اس ملک کے لوگوں کو، سیلاب زدگان کو ان کی ضرورت ہے، وہ ملک سے باہر اللہ تللے اور عیاشیوں میں مصروف ہیں، اور پورے ٹبر لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے، کہ ملک کس نہج پہ جا پہنچا ان کی 4 مہینے اور 5 مہینے کی پروگریس کی وجہ سے۔ تو یہ کراچی
میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بدتر کہیں کہتے ہیں جو سندھ کا حال ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس غذائیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس مچھردانیاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس میڈیسن نہیں ہے، لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ڈائریا میں اور ملیریا میں، وہاں میڈیسن میسر نہیں ہے۔ جو لوگ سماجی تنظیمیں اپنے طور پہ جو کچھ کر رہی ہیں، اس ملک کو حکمرانوں کو فرصت نہیں ہے ان کی طرف دیکھنے کی بھی۔ وہ شروع میں گئے 2-3 کہتے ہیں فوٹو سیشن انہوں نے کرائے، اس کے بعد وہ آگے دکھانے کے لیے دنیا کو۔ اس کے بعد سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو آیا، اس سے صرف ہمارا ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے آپ پیسے دیتے، ہم چور نہیں ہیں، اب پیسے دیتے ہم چور نہیں، ہم کھائیں گے نہیں، یہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ وہ ان کو دیکھ رہا، اس کو کیا پتہ نہیں ہے ان لوگوں کی چارج شیٹیں پورے دنیا میں چھپ چکی ہیں ان کی چوریوں کی، اور ان کی جو انہوں نے کر رہے ہیں 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ کیا برطانیہ کو نہیں پتہ، امریکہ کو نہیں پتہ، ان کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں کی علل تلل عیاشیاں، یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے NRO چاہیے، ان کو اپنے معاملات جو یہ لوگ لے کے آئے تھے، جو مقاصد، ان کو مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں تھی۔ ذرا سی مہنگائی ہوئی تھی عمران خان کی وقت میں تو انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیے تھے، ادھر سے فضل الرحمان لے کے آ رہا ہے لانگ مارچ، ادھر سے بلاول لے کے آ رہا ہے، ادھر سے مریم لے کے آ رہی ہے، اور انہوں نے بالآخر اس سازش میں کامیاب ہو گئے۔ اصل مقصد ان کا قطعی یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی مہنگائی ہو رہی ہے، اصل مقصد ایک سازش کے تحت، یہ امپورٹڈ سازش جو کہ رجیم چینج کی صورت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے لائے، اس میں یہ کامیاب ہوئے۔ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سپورٹ میں تھی، تو انہوں نے کہتے ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس میں کامیاب ہو گئے عمران خان کی حکومت گرانے میں۔ آج جس دن سے ان کی انہوں نے حکومت میں آئے، آج 5 مہینے 10 دن تقریباً ہو چکے ہیں، اور یہ جس طرح سے اس دن سے اپنے NRO تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے NRO مشن ان کا، اس کے بعد اب یہ کہتے اپنے دیگر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے بھائی صاحب نے جو لندن ابھی شہباز شریف تشریف لے گیا ہے، اس نے سے کہا ہے کہ حکومت جس طرح بھی ہو چھوڑنی نہیں ہے، حکومت جس طرح بھی ہو چھوڑنی نہیں ہے، اور جہاں تک چلتی ہے اس کو چلاؤ، اور عمران خان کو ہو سکے تو 2 دن کے لیے حوالات میں ڈالو تاکہ اس کو مزہ چکھاؤ۔ یہ تک اس نے کہا ہے۔ جو بڑا بھگوڑا ہے نواز شریف جس کا نام ہے، تو یہ اب موصوف بھائی سے ملنے کے بعد، ہدایات لینے کے بعد، اس نے کہا ہے کہ الیکشن کسی صورت نہیں ہونے دینے الیکشن سے، کیونکہ یہ ساری پوری PDM کا جتنے بھی 14 کی 14 لوگ ہیں وہ اس سے باہر جا رہے ہیں، کہتے ہیں الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے دھکا مار حکومت چلتی رہے اور ہماری عیاشیاں چلتی رہیں۔ تو اب وہ بڑے صاحب سے ملنے کے بعد، ہدایات وصول کرنے کے بعد امریکہ پہنچے ہیں۔ امریکہ میں جس قدر ان کے شاندار استقبال ہوا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح ان کے بینر پوسٹر ان کے خلاف، اس کے امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف پورے امریکہ میں لوگوں نے ان کے خلاف لگائے ہیں، اور ان کے خلاف ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے، وہ ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح۔ اور جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے ہیں، جمعے تک انہوں نے اسٹے کرنا ہے، اور وہ ہوٹل آپ یقین کریں کہ 1 کروڑ روپے روزانہ کے حساب سے اس کا ہوٹل کا خرچہ ان کے باپ کا مال ہے، وہ اس عوام کے غریب عوام کا پیسہ ہے، وہ جو کہ یہ وہاں لٹا رہے ہیں جا کے۔ انہوں نے لفافہ مافیا کو اربوں کے حساب سے بانٹ رہے ہیں پیسے، صرف ان کی تشہیر ہو سکے، ان کی کہتے ہیں اخباروں میں چھپ سکیں یہ۔ اسی طرح سے اب یہ وہاں سے آئیں گے، ادھر اسٹیبلشمنٹ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان کو لگایا ہوا ہے کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ دینے میں آپ لوگوں کو کیا قباحت ہے، الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہا ہے نا وہ، آپ کیوں نہیں الیکشن کی ڈیٹ دیں؟ ہر دفعہ وعدے وعید ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ پیترا بدل لیتے ہیں۔ آپ لوگ الیکشن دیں، کیونکہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، جس کے ساتھ عوام ہے، پورا پاکستان ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، وہ لیڈر جس کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے
عوام کہہ رہی ہے کہ آپ اس میں کہتے ہیں الیکشن فیئر صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، آپ بات کریں، ہمیں ڈیٹ دیں، ہم بیٹھتے ہیں، آپ نے جس معاملات پہ بھی بات کرنی ہے ہم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، سب کو اکٹھا کریں۔ یہ طاقتور اور مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ، ان کو چاہیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو جمع کریں، ان کو بٹھا لیں، ان کو ایک ٹیبل کے اوپر لائیں۔ اس ملک کی بقا اسی میں ملک یہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی بڑے سانحے کا، کیونکہ اب ہم لوگ سری لنکا سے بدتر پوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اگر مزید اس کو نقصان پہنچا تو شاید ہم لوگ کہتے ہیں سنبھلنے کا بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ 71 کے معاملات کو بھی دہرایا جا رہا ہے۔ 71 میں بالکل یہی پوزیشن تھی، اس وقت عوامی لیگ کی اکثریت میں، اس کی بات کو نہ مانا گیا، اس کے پیچھے عوام تھی، اس کو نہیں مانا گیا اور اس کو غدار قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہمیں بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ آج بھی وہی چیز کو اس تاریخ کو دہرانا چاہ رہے ہیں، جو کہ انتہائی اس ملک کے لیے خراب ہوگا۔ یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کیوں تجربے پہ تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس میں کوئی کا بات نہیں ہے، سنجیدہ لوگ بیٹھیں، مقتدر حلقوں کے، طاقتور حلقوں کے لوگ، اور بیٹھ کے اس کو سنجیدگی سے لیں۔ آرمی چیف کا مسئلہ عمران خان نے بہت آسان سلوشن آپ کو دیا تھا۔ یہ تو غیر منتخب لوگ ہیں، وہ اشتہاری ملزم ہیں، اس کے مشوروں کو آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ حق سمجھ نہیں آ رہا ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ اس وقت ان کو اقتدار میں آپ لوگ لائے، رجیم چینج کے سلسلے میں، آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو ان لوگوں کو لا کے اب اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا؟ اور ایسی اب کیا کون سی مجبوری ہے جس کے تحت ان کے ہاتھوں سے، اور یہ لوگ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، ان کی کلپ اٹھا کے دیکھیں، جس میں ہر اس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو اور مقتدر حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نہ کیسے لتاڑا ہے۔ میاں نواز شریف بگوڑا نے، اس کی بیٹی نے، آصف زرداری نے، جاوید لطیف نے، اور جو بھی آیا اس نے کہتے ہیں اس فوج کو گالیاں دی۔ آج پھر وہی لاڈلے بنے ہوئے ہیں، ان کو پھر آپ لوگ کہتے ہیں نوازنے کے چکر میں۔ آپ ایک آپس میں بیٹھ کے ایک بہترین سلوشن آپ لوگ نکال سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آرمی چیف کا تقرر، آپ الیکشن پہ جو گورنمنٹ آئے گی، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے گی، یہ اختیار اس پہ چھوڑ دیں، جو بھی آئے۔ شہباز شریف کی آتی ہے، شہباز شریف کی آئے، نون لیگ آتی ہے، نون لیگ، پی ٹی آئی آتی ہے، پی ٹی آئی، کوئی بھی آتا ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں، وہ آئندہ کا آرمی چیف کا نام آرمی چیف کو منتخب کرے۔ اس سے اچھا سلوشن نہیں تھا۔ اب اس کو کیس کو پھر بگاڑا جا رہا ہے، معاملات آتے سلوشن کی طرف، اس کے بعد کوئی نہ کوئی پھر پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ چکوال کے جلسے میں عمران خان نے جتنا ایگریسو تھا، آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا، پھر کوئی ایسی چنگاری لگی ہے جس سے وہ اتنا چراغپا ہوا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ پنجاب گورنمنٹ کی بھی لوگوں کو کہتے ہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ گرا دیں گے، تو موجودہ گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، تو یہ اب آپ سمجھ رہے ہیں ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ جتنا بھی انتشار پیدا کریں گے عمران خان کی مقبولیت میں وہ اضافہ ہوگا، اور آپ لوگوں کو کچھ بھی ابھی تک جتنے بھی حربے آپ لوگوں نے استعمال کیے، جو بھی کارروائی آپ نے ڈالی، وہ سب آپ کے اگینسٹ گئی ہے۔ عمران خان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، نقصان نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے اس کی حکومت گرائی کہ یہ تو گھر بیٹھ جائے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ وہ گھر بیٹھا ہوا تھا، پبلک خود بخود اس کے حق میں باہر نکل آئی۔ تو آپ نے پھر اس دن سے آج تک کہتے جو آپ نے دیکھا جلسوں میں، جلوسوں میں، ایک کال بغیر کال کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جوک در جوک، اور جو جذبہ لوگوں میں نظر آ رہا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ کہتے ہیں اس پہ سنجیدگی سے نوٹس لیں، اس کو سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کریں۔ بہت ہو گیا 5 مہینے ہو گئے، اس ملک میں انتشار کی فضا موجود ہے اور سلوشن کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی مختلف بحران، آٹے کا بحران، گندم کا بحران، اور نہ جانے
مہنگائی مزید بڑھنے جا رہی ہے، کیا آپ لوگ سنبھال لیں گے اس کو؟ نہیں سنبھال سکتے۔ جب تک کوئی منتخب حکومت نہیں آئے گی اس مسئلے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ تجربے کر رہے ہیں، سوائے تجربے کے اور کچھ نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، سندھ میں جو سیلاب کی صورتحال ہے انتہائی مقدوس، انتہائی مشکل حالات ہیں سندھ کے اندر۔ پوری قوم ان کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے امداد کے لیے اپنی جیب سے، اپنی جو بھی جامع درمے سخنے قدمے جو کر سکتی ہے ان لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے اس وقت کہتے ہیں ان کو ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی دواؤں کی ضرورت ہے، آپ کی غذاؤں کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے کریں۔ اس کے بعد بھی ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔